think the bomb was an enormous relief. The war had started in 39. It had seen the death of tens of millions. انسان نے جب آگ جلانا سیکھی تو وہ خوش ہوا، جب اس نے لوہے کو قابو کیا تو وہ طاقتور ہوا، لیکن جب اسی انسان نے ایٹم بم کو توڑا تو وہ خود ہی اپنے انجام سے ڈر گیا۔ ایٹم بم بنانے کا وہی تھا کہ پاکستان کے اوپر آنچ نہ آئے۔ دوستوں، میں آج آپ کو لے چلتا ہوں ایک ایسے سفر پر جہاں سائنسدانوں نے دنیا بدل دی اور پھر خود دنیا نے انہیں کو بدل دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جرمنی کے ہائزنبرگ کی، جنہوں نے جرمنی کے لیے ایٹم بنانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ پھر اس کے بعد ایڈورڈ ٹیلر، جنہوں نے دنیا کو ہائیڈروجن بم دیا، جسے آج بھی دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار مانا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیلز بوہر، اور اس کے بعد ایک ایسا سائنٹسٹ جس کے ایک خط نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آئنسٹائن کی۔ ان سب نے ایٹم کو ایک نقشہ دیا اور پھر اس ایٹم بم کو بنا کر اس دنیا کو سونپ دیا۔ لیکن دوستو، پاکستان کی اگر بات نہ ہو تو کہانی ہمیشہ ادھوری ہی رہ جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ دنیا نے ان پر الزامات لگائے، حکومت Let the fate should decide about him. My wishing or my hoping wouldn't play any role. حکومت نے بھی بالآخر ان پر شک کیا، لیکن قوم کے لیے وہ ہمیشہ ہیرو ہی تھے اور ہیرو ہی رہیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ کو خبر ہوئی کہ ہٹلر ایٹم بم بنا رہا ہے، تو وہیں سے شروع ہوا مینہاتن پروجیکٹ۔ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر رابرٹ اوپن ہائمر تھے، جن کی موجودگی میں سینکڑوں سائنٹسٹ، اربوں ڈالر اور 3 سال کی کڑی محنت کے باوجود ان کا صرف ایک ہی کام تھا، ایٹم بم بنانا اور دنیا کو دکھانا کہ ہماری اصل طاقت کیا ہے۔ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو میں ایک دھماکہ ہوا، جس سے ٹرنٹی ٹیسٹ کیا گیا ایٹم بم کا، اور ایٹم بم وجود میں آ گیا۔ پھر کچھ ہی دن بعد خبر آئی کہ ہیروشیما اور ناگاساکی، جو کہ جاپان کے 2 شہر تھے، ان پر ایٹم بم گرائے گئے۔ تو اس وقت رابرٹ اوپن ہائمر کے ذہن میں صرف 2 ہی الفاظ چل رہے تھے، اور وہ یہ تھے: Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. اس کے بعد اس کو امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ملایا گیا، تو انہوں نے کہا I think I have felt blood on my hands۔ تو پریزیڈنٹ نے کہا Don't bring this cry baby again۔ اس کے بعد اوپن ہائمر ملک کے لیے ایک ہیرو کی بجائے ایک غدار بن گیا۔ ایٹم بم بن گیا، مگر امریکہ نے رابرٹ اوپن ہائمر کو کمیونسٹ ہمدرد کہا اور اس کا سیکیورٹی کلیئرنس بھی اس سے لے لیا۔ اس کے بعد وہ اسی ملک کا رہائشی بن گیا، اور پھر وہ زندگی کے آخری ایام میں اپنے بچپن کی باتیں یاد کرتا، اور جب وہ کرتا تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات رہی I have felt blood on my hands۔ رابرٹ اوپن ہائمر نے ایٹم بم بنایا تو اس کے ذہن میں یہ الفاظ تھے، لیکن جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم بنایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بنایا۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ایٹم بم بنایا کس کے لیے گیا، دنیا کو طاقتور بنانے کے لیے یا دنیا کی تباہی کے لیے، علم کے لیے یا اندھیرے کے لیے؟ یہ سوال اب انسانیت طے کرے گی۔